أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اگر سننے کی طاقت ہو تو ہر شئی سنا دے وے تجھے پیغام اللہ صلاتنیا بہائے خون اگر تو عاشقوں کا تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ صلاتنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ازل سے ابد تک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور صلاۃ کاملہ نازل ہو ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا اسم غرامی محمد ہے، اور ان کی آل و ازواج و اصحاب اور اتباع پر۔ الہی و مولائی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، مقدور ہمیں کب تیرے وصفوں کے رقم کا، حقا کہ خدا بند ہے تو لوح قلم کا صلاتنیا اور ایسے ہی تیرے حبیب کی تعریف سے ہم قاصر ہیں، جیسی کہ تو نے ان کی تعریف اپنے کلام پاک میں فرمائی ہے۔ رسول پاک ہے ممدوح ہے ذات کبریائی کا، کرے بندہ گر ان کی مدح دعویٰ ہے خدائی کا صلاتنیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے، انہی میں کا رسول ان کو بھیجا جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک صاف کرتا ہے اور ان کو قرآن مجید اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ لوگ صاف طور پر گمراہی میں تھے۔ اور فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، البتہ تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آیا، تمہاری تکالیف اس پر شاک ہے، تمہاری بھلائی کا اس کو بہت خیال ہے، ایمان لانے والوں پر بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ ابن عباس اور زہری رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زہری رحمت اللہ علیہ نے من انفسکم کے فا کو زبر سے پڑھا، یعنی من انفسکم، اور اس کا ترجمہ ہوا البتہ تمہارے پاس رسول تم سب میں سے اچھا آیا۔ مروی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انفس ہونے کی تشریح دریافت کی، آپ نے فرمایا
میں اپنے نسب اور رشتوں کی بنا پر سب سے اچھا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد تک میرا آبا و اجداد میں نکاح کا طریقہ جاری رہا، کبھی صفح نہیں ہوا۔ صلاۃ یا علامہ ابن کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 500 والدات یعنی دادیاں نانیاں شمار کی، ان میں جاہلیت کے رسوم نہیں پائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کی تفسیر اس طرح منقول کی، یرا تقلبك في الساجدين في أصلاب الموحدين من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا في هذه الأمة، یعنی اے حبیب اللہ نے دیکھا عبادت گزار موحد بندوں کی پیٹھوں میں ایک نبی سے دوسرے نبی تک تمہارے منتقل ہونے کو، یہاں تک کہ اس امت میں تم کو نبی بنا کر بھیجا۔ صلاۃ یا آپ کے مبارک نسب کی اس پاکیزگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قصیدہ بردہ کے ناظم نے قصیدہ حمزیہ میں کہا ہے، وَبَدَا لِلْوُجُودِ مِنْكَ كَرِيمٌ مِنْ كَرِيمٌ أَبَاهُ كُرَمَاءُ نَسَبٌ تَحْسَبُ الْعُلَا بِعُلَاهُ قَلَّدَتْهَا نُجُومَهَا الْجَوْزَاءُ حبذا قدوس عدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء۔ صلاة یا آپ جیسا ایک کریم اس عالم وجود میں ایک ایسے کریم سے ظاہر ہوا ہے جس کے آبا و اجداد کے ہر فرد کریم رہا ہے۔ اس سلسلہ نسب اطہر کی رفعت شان اور زیبائش کو تم دیکھ کر یہ خیال کرو گے کہ جوزاء نے اپنی ستاروں کا ہار بنا کر اس مبارک سلسلہ کو پہنا دیا ہے۔ سربری اور افتخار کا کیا ہی اعلیٰ سلسلہ نسب ہے جس میں آپ سا ایک در یتیم اور فرد بے ہمتا ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک ناموں میں سے 2 نام آپ کو دیے ہیں، ایک رؤوف اور دوسرا رحیم، جو کسی اور کو نہیں دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے تم کو اہل جہاں کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا انا رحمت مہدۃ، میں تحفہ رحمت ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کیا میری رحمت سے تم کو کچھ ملا؟ انہوں نے کہا مجھ کو اپنی عاقبت کا خدشہ تھا، آپ کی وجہ سے مجھ کو اطمینان نصیب ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری تعریف اس طرح فرمائی ہے ذی قوت عند ذی العرش المکین مطاع ثم امین، وہ قوت والا ہے مالک عرش کی بارگاہ میں باوقار ہے، آسمانوں میں فرشتوں کے افسار امانتدار ہے۔ صلاۃ یا ہے شکر خدا کا وہ ملے ہم کو پیمبر، جن سا نہ ہوا اور نہ ہوگا کوئی سرور، خلقت کی نظر ان کے کرم پر ہی رہی ہے، محبوب خدا وہی شافع محشر، کیا جن بشر حور ملک پر بھی ہے منت، ہے رحمت حق ذات نے کن کی سراسر۔ صلاۃ یا حضرت جعفر صادق نے فرمایا ہے
اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری سے مخلوق کو عاجز جان کر انہی میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے. ان کو اپنے اوصاف میں سے رافت اور رحمت کا خلعت پہنایا اور ان کی فرما برداری کو اپنی فرما برداری قرار دی اور کہہ دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ابو بکر بن طاہر نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رافت اور رحمت کا لباس پہنا دیا. آپ کا وجود اور آپ کے صفات تمام عالم کے واسطے رحمت ہیں. مسلمان کو ہدایت ملی ہے, منافق کو قتل سے امن ملا اور کافر کے عذاب میں تاخیر ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب کہہ دو اگر اللہ سے تم محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. سبحان اللہ, کیا شان محبوبی ہے. جس نے آپ سے محبت کی وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوا. عجبا نست کے محبوب خدائی تو بلد, عجبا است کے محبان تو محبوب نناد صلاۃ یا. اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام نور اور سراج منیر یعنی روشن چراغ رکھا ہے. وہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اے نبی ہم نے تم کو دیکھنے والا اور خوشی سنانے والا اور عذاب سے آگاہ کرنے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکتا چراغ بنا کر بھیجا. تم ایمان والوں کو یہ مسرت افزا پیام سناؤ کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑی بزرگی ہے, یعنی تم کو تمام امتوں سے برتری حاصل ہے. آپ کے قیام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے. وہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی جبکہ تم اس شہر میں رہتے ہو. مکہ مکرمہ کو جو شرف بیت اللہ کی وجہ سے حاصل ہے وہ ظاہر ہے, لیکن اللہ کے محبوب کے قیام کرنے کی وجہ سے اس کی فضیلت میں اضافہ ہوا اور رب العزت نے اس کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانے والی شان کی قسم کھائی ہے. وہ فرماتا ہے لعمرک انہم فی سکرتہم یعمہون. اے محبوب قسم ہے تمہارے جانے والی شان کی, یہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے ہو رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے ما خلق اللہ نفسا اکرم علیہ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما اقسم بحیات احد الا بحیاتہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم و محترم کسی نفس کو نہیں پیدا کیا اور آپ کی جانے والی شان کے علاوہ کسی کی جان کی قسم نہیں کھائی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان مکرم کی قسم کھا کر آپ کی تکریم و تعظیم کی انتہا کر دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا جب تک اے محبوب تم ان میں ہو, اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ مغفرت کے طلبگار ہوں.
جب تک آپ اپنی امت میں رہیں امت عذاب الہی سے محفوظ رہی، اور آپ کی بعد جب تک آپ کی سنت پر عمل رہا امان اعظم حاصل رہا، اور جب آپ کی سنت چھوڑ دی گئی آفات و بلیات کا دور شروع ہوا۔ معرج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ اگر آپ کی رائے ہو تو آپ کے مدفن فیض مخزن کو روضہ رضوان میں ترتیب دیا جائے، اور اگر آپ چاہیں تو زاویہ خاک میں استراحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا دل نہیں چاہتا کہ امت کو چھوڑ کر باغ رضوان جاؤں، جب تک میں اپنی امت میں رہوں گا وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے گی۔ صلاۃ یا اہل نار دوزخ میں آرزو کریں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ یاد کرو اس دن کو جبکہ ان کے منہ آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف اس طرح فرمائی ہے کہ اے حبیب ہم نے کھول دیا تمہارا دل ایمان اور ہدایت کے لیے، اور وسیع کر دیا علم و حکمت کے واسطے، اور دور کر دیا تم سے جاہلیت کے کاموں کا بوجھ، اور بلند کر دیا تمہارا ذکر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے تم کو خبر ہے کہ میں نے تمہارا ذکر کس طرح بلند کیا؟ میں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے جب میرا ذکر کیا جائے تمہارا ذکر میرے ساتھ کیا جائے۔ اللہ نے کلمہ شہادت میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام ذکر کیا، آپ کے اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دی، چنانچہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ نے ملائکہ کے ساتھ آپ پر درود بھیجا اور مومنوں کو حکم دیا کہ آپ پر درود پڑھے، اور معزز خطابات سے آپ کو خطاب کیا، آسمانی صحیفوں میں آپ کا ذکر شریف کیا، تمام انبیاء اور ان کے امتوں سے وعدہ لیا کہ آپ پر ایمان لائے۔ دنیا کے گوشہ گوشہ میں دن رات میں 5 بار آپ کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے۔ کیا مؤذن، کیا خطیب، کیا نمازی، ہر ایک کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تکبیر میں، کلمہ میں، نمازوں میں، اذان میں، ہاں تکبیر میں، کلمہ میں، نمازوں میں، اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ صلاۃ یا حضرت ذوالنون فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کے بلند ہونے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام عرش کے چاروں طرف پھیرتے ہیں، اور آپ کا طائر ہمت عرش بری پر پرواز کرتا ہے۔ سورہ فتح میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل مذکور ہے، آپ کے غالبانے اور شریعت مبارکہ کے پوری طرح ظاہر ہونے کا بیان ہے، اور بشارت ہے کہ آپ سے کسی بات کی پوچھ نہ ہوگی، گزری ہوئی بات ہو یا پیش آنے والی بات، اور اتمام نعمت اور مومنوں کے دلوں پر نزول سکینہ کا بیان ہے۔ اور پھر ارشاد کیا ہے جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ
ان کے ہاتھوں پر ہے۔ سورہ والنجم معراج شریف کے اسرار پر مشتمل ہے۔ آپ کے دل، زبان، آنکھ اور اعضاء کی پاکی کا بیان ہے۔ چنانچہ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، آپ کے مبارک دل نے مشاہدات میں جھوٹ کی ملاوٹ نہیں کی۔ وما ينطق عن الهوى، آپ خواہشات نفسانیہ سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی مبارک آنکھ نے مقصد سے تجاوز نہیں کیا۔ اور فرمایا لقد رأى من آیات ربه الكبرى، یقیناً آپ نے اپنے رب کی بعض نشانیاں دیکھی۔ اس آیات مبارکہ میں اجمالاً اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی دیدار کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دولت سرمدی سے آپ کو نوازا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں امام احمد کے متعلق لکھا ہے کہ جب ان سے دریافت کیا جاتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رب کا دیدار کیا ہے، تو وہ فرماتے ہاں کیا ہے اور کیا ہے کہ تکرار اتنی مرتبہ کرتے ہیں جب تک سانس نہ ٹوٹتا۔ اتنا خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بے مثال ہے، اس کے دیکھنے کی کیفیت بھی بے مثال ہے، اس کی تعبیر سے زبان قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑھی، یعنی حد ادب میں رہی۔ سورہ نون میں آپ کے فضائل اور اخلاق اعلیٰ کا بیان ہے۔ فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب یقیناً تمہارے اخلاق عظیم ہے۔ سورہ والضحیٰ آپ کی تعریف سے بھری ہوئی ہے، خصوصاً یہ ارشاد غرامی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا رب تم پر ایسے عنایت کرے گا کہ تم خوش ہوگے۔ جس وقت آپ پر یہ آیات نازل ہوئی، آپ نے فرمایا اے میرے پروردگار، اگر میری امت میں سے ایک شخص بھی دوزخ میں رہے گا میں خوش نہ ہوں گا۔ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھی، جو سورہ ابراہیم کی آیات 36 ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، جس نے میرے پیروی کی وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اے پروردگار تو بڑا بخشنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ اور پھر حضرت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھی، جو سورہ مائدہ کی آیت 121 ہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اے پروردگار اگر تو ان کو عذاب دے وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے بے شک تو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہم امتی امتی، اے اللہ میرے امت پر رحم فرما، میری امت پر رحم فرما، اور رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام رب العزت کا پیغام لے کر پہنچے کہ اے حبیب تم اپنا دل ازردہ نہ کرو، ہم تمہاری امت کے بارے میں تم کو خوش کر دیں گے۔ ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد کی خوشی اس میں ہے کہ اس کی امت کا ایک فرد بھی دوزخ میں نہ رہے گا۔ طلب کر رہا ہے رسول رحیم، کرم کر رہا ہے خدائے کریم، خطا کار ہر ایک خرام بلا خوف جاتا ہے دار
السلام صلاة یا ابن شریح کہتے ہیں میں نے اہل عراق کے روایت کردہ حدیث کے متعلق حضرت باقر سے اس کی صحت کے متعلق دریافت کیا، کیونکہ اس حدیث میں ایسا بیان ہے کہ آپ کی شفاعت سے آپ کی امت کا ایک فرد بھی دوزخ میں نہ رہے گا۔ حضرت باقر نے فرمایا اللہ کی قسم ہے یہ روایت پوری طرح صحیح ہے، مجھ سے میرے چاچا محمد بن حنفیہ نے کہا اور ان سے حضرت علی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کو اتنا بخشاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دریافت کرے گا اے محمد تم راضی ہو گئے، اور میں کہوں گا میرے پروردگار میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فضیلت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور جب لیا اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے محکم وعدہ کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں اور پھر آئے تمہارے پاس رسول جو تصدیق کرنے والا اس کا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور تم اس کی مدد کرو گے۔ حضرت علی اور ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا کہ اگر اس کی حیات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو تو وہ ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرے۔ علامہ سید آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے عارفوں نے اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ نبی مطلق اور رسول اکمل اور مستقل طور پر شریعت کے لانے والے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور باقی تمام انبیاء علیہ السلام کا حکم تبعیت کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا أَخَذَ مِن نَّبِيٍّ مِّيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْنِ مَرْيَمَ، اور جب ہم نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا اور تم سے اور نوح ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ بیٹے مریم سے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کی بزرگی اللہ کے نزدیک اس درجہ کی ہے کہ آپ اگرچہ سب انبیاء کے بعد بھیجا ہے لیکن آپ کا ذکر سب سے پہلے کیا ہے۔ صلاۃ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کنت اولہم فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں پیدائش میں ان کا اول ہوں اور بھیجے جانے میں ان کا آخر ہوں۔ اور آپ نے فرمایا ہے کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، میں نبی تھا اور آدم ابھی روح و جسد کے مابین تھے۔ اور تورات میں آپ کے متعلق لکھا ہے محمد اللہ کے حبیب ہے، اور لکھا ہے اے نبی ہم نے تم کو سب پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، تم ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری اور کفر کرنے والوں کو دوزخ کے عذاب کی خبر سنانے والے اور ان پڑھ لوگوں کے پشت پناہ ہو، تم میرے بندے اور رسول ہو، ہم نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، نہ تم طبیعت کے سخت ہو اور نہ سخت کلام ہو اور نہ بازاروں میں شور و شغب کرنے والے ہو، تم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے بلکہ تم بخشنے والے اور لوگوں کے قصور معاف کرنے والے ہو۔ اور لکھا ہے آپ ہرگز انتقال نہ فرمائیں گے یہاں تک کہ دین درست ہو جائے، جو کہ نادرست تھا سب کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
ان کی وجہ سے اللہ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور غافل دل کھول دیں گے. ان کا دین اسلام ہوگا اور نام احمد. اور تورات کی دوسری روایت میں ہے میرا بندہ احمد اچھا ہے. ان کی پیدائش کا جگہ مکہ اور ہجرت کی جگہ مدینہ. ان کی امت ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والی. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کے ناموں سے خطاب کیا، جیسے یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ علیہ السلام. لیکن ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معزز اوصاف سے خطاب کیا، جیسے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، 1 سال 3 مہینے اور 3 دن بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور آپ کی خواہش تھی کہ بیت الحرام کی طرف نماز پڑھے. آپ اکثر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ کہیں حضرت جبرائیل وحی تو نہیں لا رہے ہیں. 15 رجب 2 ہجری پیر کے دن زوال کے بعد یہ مبارک آیات نازل ہوئی. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ہم دیکھتے ہیں تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف پھیرنا، تو البتہ ہم پھیریں گے تم کو اس قبلہ کی طرف جسے تم پسند کرتے ہو. اب پھیر لو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف. اللہ تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ میں اپنے محبوب کی پیاری ادا کا ذکر کیا کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، اور پھر آپ کی خواہش کا بیان کیا، اور پھر ارشاد کیا ہے کہ اب تم اپنی خوشی کا قبلہ لو. طلبگار رضائے حق یہ سن لے، طلبگار رضائے حق یہ سن لے، رضائے حق ہے رضوان محمد صلاۃ دنیا. ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ پہلی امتیں اپنے انبیاء علیہ السلام کو ان کا نام لے کر آواز دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو اس طرح آواز دینے سے منع کیا ہے. وہ فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. رسول اللہ کے بلانے کو آپس میں معمولی بلانا نہ سمجھو، جیسا کہ تم میں سے ایک کو ایک بلاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے عرب آپ کو یا محمد یا ابوالقاسم کہہ کر آواز دیا کرتے تھے. اللہ نے ان کو اسی طرح آواز دینے سے منع فرمایا ہے اور ان کو تعلیم دی یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کریں. صلاۃ دنیا. یا رسول اللہ السلام علیک انما الفوز والفلاح لدیک. صلاۃ دنیا. اور آپ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو اگر ان کی امت کسی غلط بات کی طرف نسبت دیتی تھی تو وہ حضرات خود اپنی مدافعت کیا کرتے تھے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تم گمراہ ہو گئے ہو، آپ نے ان سے فرمایا یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم مجھ میں گمراہی نہیں. اور جیسے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا
تم میں سفاہت یعنی بے وقوفی آ گئی۔ آپ نے ان سے فرمایا یا قوم لیس بی سفاہت، اے میری قوم مجھ میں سفاہت یعنی حماقت نہیں۔ اور جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا تم جادوگر ہو، آپ نے اس سے فرمایا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تیری شامت آ گئی۔ لیکن ہمارے حضرت سید الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر بدبخت کافر کچھ کہتے تھے تو رب العزت نے حلفیہ بیان سے ان کو جواب دیا ہے۔ کافروں نے آپ سے کہا تم بھٹک گئے ہو اور بہک گئے ہو، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، قسم ہے روشن تارے کی جب وہ نیچے چلا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے۔ اور کافروں نے آپ سے کہا تم دیوانے ہو گئے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے مدافعت کی نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یعنی قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، تم اپنی پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عرصے ابتدائے نبوت میں وحی نہیں آئی، اور وہ عرصہ 12 یا 15 25 یا 40 دن کا تھا۔ بدبخت کافروں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم ہے دن کی جب وہ دھوپ چڑھ جائے اور رات کی جب وہ چھا جائے، نہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے۔ صلاۃ دنیا حضرت شاہ عبدالعزیز نے تحریر فرمایا ہے کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ دعا سے مراد سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا دن ہے، اور لیل سے شب معراج ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ دعا سے مراد حضور پر نور کا روح انور، اور لیل سے مراد زلف عنبری ہے۔ اور بعض نے کہا ہے دعا سے مراد نور علم ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے، جس کے سبب سے عالم غیب کے مخفی اسرار آپ پر ظاہر ہوئے۔ اور لیل سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور عفو و کرم ہے، جس نے امت کے عیبوں کو چھپا دیا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے کہ دعا سے مراد آپ کے ظاہری اخلاق ہے جن سے مخلوق واقف ہے، اور لیل سے مراد آپ کے احوال باطن ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فضیلت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو درود بھیجو ان پر اور سلام بھیجو سلام کہہ کر۔ اللہ کی صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے اور اس کے ذکر کو بلند کرتا ہے اور اس کے دین کو پھیلاتا ہے اور دنیا میں ان کی عزت بڑھاتا ہے، اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت قبول فرما کر اور مقام محمود عنایت کر کے آپ کی شان بڑھائے گا۔
اور فرشتوں کی صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے واسطے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ آپ پر تحفہ درود و سلام عرض کریں۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ پر صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نماز کے قاعدہ آخرہ میں اور آپ کے ذکر شریف کے وقت درود شریف کا پڑھنا سنت ہے، اور کسی مبارک محفل میں آپ کا مبارک نام بار بار لیا جائے تو ایک بار درود شریف کا پڑھنا سنت اور ہر بار مستحب ہے۔ درود شریف کا پڑھنا مفتاح خیرات و حسنات ہے۔ حضرات مشائخ نے فرمایا ہے جس کو مرشد کامل نہ ملے وہ درود شریف پڑھے اور درجات ولایت حاصل کرے۔ یا الہی صد درود و صد سلام بر رسول پاک و بر آل کرام صلاۃ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے جب تک دعا کرنے والا درود شریف نہیں پڑھتا اس کی دعا آسمان پر نہیں جاتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ درود شریف گناہوں کے زائل کرنے کے لیے بنسبت پانی کے جس سے آگ بجھائی جاتی ہے زیادہ مؤثر ہے۔ حضرت ابو طلحہ کی روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور خوشی کے آثار آپ کے چہرہ انور پر ظاہر تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے روئے انور پر خوشی کے آثار پاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس فرشتے آئے، میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے محمد کیا اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے تمہارا جو امتی تم پر ایک بار درود پڑھے گا میں اس پر 10 بار رحمت کروں گا، اور تمہارا جو امتی تم پر ایک بار سلام پڑھے گا میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ صلاۃ یا میں نے فرشتہ سے کہا میں خوش ہوں۔ حضرت انس کی روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پڑھے، اور جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل کرے گا۔ حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت علی زین العابدین سے وہ اپنے والد حضرت حسین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ صلاۃ یا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رات کے 2 حصے گزر جاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر فرماتے ہیں اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، تھرا دینے والی آ گئی اور اس کے پیچھے اور ہے موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آ پہنچی، موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آ پہنچی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، آپ فرمائیں کہ میں کس قدر پڑھا کروں؟ فرمایا جتنا دل چاہے۔ میں نے عرض کیا کیا وقت کا 4تھائی حصہ؟ فرمایا جتنا دل چاہے، اگر اس سے زیادہ پڑھے تیرے واسطے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2/3 حصہ، 2/3۔ فرمایا جتنا دل چاہے، اگر اس سے زیادہ پڑھے تیرے واسطے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا نصف حصہ۔ فرمایا جتنا دل چاہے، اگر اس سے زیادہ پڑھے تیرے واسطے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنا سارا وقت آپ پر درود شریف میں صرف کروں گا۔ فرمایا اب یہ درود تیرے رنج عالم دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تیرے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صلاۃ یا
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آذان سنو تو اس کے کلمات دہراؤ اور پھر مجھ پر درود پڑھو، تم پر اللہ 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کسی مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں اور اس مجلس میں نہ اللہ کا ذکر کرے اور نہ اس کے نبی پر درود پڑھے، وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن وبال ہوگی۔ اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کو بخش دے۔ صلاۃ دنیا اللہ 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 الہی بنہایت درود و سلام نازل فرما حضرت سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین پر، جن کا اسم شریف محمد ہے اور آپ فرزند عبداللہ کے ہیں، وہ فرزند عبد المطلب کے، ان کا نام شائبہ تھا چونکہ وہ کثرت سے اچھے کام کرتے تھے، اس واسطے ان کو شیبۃ الحمد کہتے تھے۔ عبد المطلب ان کا نام اس لیے پڑھا کہ وہ چھوٹے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، وہ مدینہ میں اپنے والدہ کے پاس رہتے تھے، پھر ان کے چچا مطلب جا کر ان کو مکہ لائے، یہاں کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ اپنے بھتیجے کو لا رہے ہیں۔ ان کو جب مطلب کے ساتھ دیکھا سمجھے کہ مطلب کا کوئی نوکر یا غلام ہے، لہٰذا عبد المطلب کہنے لگے، رفتہ رفتہ اسی نام کی شہرت ہو گئی۔ وہ فرزند ہاشم کے، ان کا نام عمر تھا چونکہ وہ تمام حجاج کو روٹی توڑ کر سرید بنا کر کھانا کھلاتے تھے، اس لیے ان کو ہاشم کہنے لگے، یعنی توڑنے اور چورنے والا۔ ابو البطحہ اور سید البطحہ ان کے اعزاز القاب تھے۔ وہ فرزند عبد مناف کے، ان کا نام مغیرہ تھا۔ قمر البطحہ ان کا لقب تھا کیونکہ وہ بہت جمیل تھے۔ وہ فرزند قضائی کے، وہ ان کا نام زید تھا۔ امام شافعی نے کہا ہے کہ ان کا نام یزید تھا چونکہ والد کے انتقال کے بعد اپنے وطن سے دور قضاء میں اپنے والدہ کے پاس مدت تک قیام رہا، اس لیے ان کو قضائی کہنے لگے، یعنی دور افتادہ۔ وطن آنے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو جو پراگندہ ہو چکی تھی جمع کر کے مکہ میں آباد کیا، اس لیے ان کو مجمع بھی کہتے تھے، یعنی جمع کرنے والا۔ وہ فرزند کلاب کے، ان کا نام حکیم تھا چونکہ وہ شکار بہت کھیلتے تھے اور ہر وقت شکاری کتے ان کے پاس رہا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام کلاب پڑ گیا۔ وہ فرزند مرہ کے، وہ فرزند کعب کے، وہ فرزند غالب کے، وہ فرزند فہر کے۔ اکثر علماء کا قول ہے کہ فہر کے اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ وہ فرزند مالک کے، وہ فرزند نظر کے، ان کا نام قیس تھا چونکہ وہ بہت جمیل تھے اور ان کے چہرے پر ہمیشہ نظارت رہتی تھی، اس لیے ان کو نظر کہنے لگے۔ علامہ شاوی اور بعض دوسرے علماء کا قول ہے کہ نظر کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ وہ فرزند کنانہ کے، وہ فرزند خزیمہ کے، وہ فرزند مدرکہ کے، وہ فرزند الیاس کے، وہ فرزند مدر کے، وہ فرزند نزار کے، وہ فرزند معاد کے، وہ فرزند عدنان کے، یہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب شریف بیان فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے آبا و اجداد میں سے ہیں۔ صلاۃ دنیا اللہ تعالیٰ جل شانہ کنز مخفی تھا، اس نے ارادہ فرمایا
کہ اپنی آسمائی اور صفاتی کمالات کو پردہ غائب سے عالم شہود میں ظاہر کرے۔ پہلا تعین جو اس ذات جل جلالہ میں ہوا وہ حقیقت نور محمدیہ ہے۔ ازل سے ابد تک اس پر درود و سلام نازل ہو۔ جس وقت اس نور منظور کا ظہور ہوا، عالم وجود نے آواز دی کہ اے ادم کے سونے والے، اے ادم کے سونے والو بیدار ہو جاؤ، ساقیے میں خانہ نے جلوہ دکھایا ہے۔ صلاۃ یا اگر سننے کی طاقت ہو تو ہر شے سنا دے وے تجھے پیغام اللہ۔ صلاۃ یا ایک روایت میں ہے کہ اس نور سے 4 حصے لے کر 4 چیزیں بنائیں، ایک عرش، دوسرے کرسی، تیسرے لوح، چوتھے قلم۔ پھر قلم کو حکم ہوا اکتب یا قلم، یعنی اے قلم لکھ۔ قلم نے عرض کیا اے میرے پروردگار کیا لکھوں؟ حکم ہوا میرے توحید لکھ۔ قلم نے لکھا لا الہ الا اللہ۔ پھر حکم ہوا سب چیزیں لکھ۔ قلم نے عرض کیا کیوں کر؟ ارشاد ہوا ساری امتوں کا روز نامچہ اس طرح پر کہ امت آدم من اطاع اللہ ادخلہ الجنہ ومن عصى اللہ ادخلہ النار، امت نوح، امت ابراہیم، امت موسیٰ، امت عیسیٰ، امت محمد، یعنی آدم علیہ السلام کی امت میں سے جو اللہ کی فرما برداری کرے گا اس کو اللہ جنات میں داخل کرے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کو دوزخ میں ڈالے گا۔ اسی طرح نوح کی امت، ابراہیم کی علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور محمد کی امت کے بارے میں لکھ۔ قلم نے موافق ارشاد، قلم نے موافق ارشاد لکھنا شروع کیا۔ آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر عیسیٰ کی امت تک سب کے متعلق یہی حکم لکھ دیا، اور اس نے ارادہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بھی یہی حکم لکھ دے۔ قلم کے ارادے کرنے پر اس کو خطاب ہوا اے قلم ادب کر، ادب کر۔ یہ خطاب سن کر قلم شک ہو گیا اور 1000 سال تک ندامت اور شرمندگی کی باعث کانپتا رہا۔ پھر دست قدرت سے اس کو قتل لگا اور ارشاد ہوا لکھ امت مذنبت و رب غفور، یعنی امت گنہگار اور پروردگار امرزگار ہے۔ صلاۃ یا ہے خیر الامم قوم خیر البشر کی، شرف جس نے پائے صدا کیسے کیسے، حبیب خدا ہی کا صدقہ ہے سارا، کرم کر رہا ہے خدا کیسے کیسے، ازل ہی سے چشم عنایت رہی ہے، مراتب ملے دیکھنا کیسے کیسے، مٹے اس کی رحمت سے ایک ایک کر کے بڑے چھوٹے جرم خطا کیسے کیسے، ہر امت کے بارے میں لوح بری پر قلم حکم لکھتا رہا کیسے کیسے، جناب محمد کی امت پہ آ کر حوادث ہوئے رونما کیسے کیسے، برابر سمجھنے پہ اوروں کے اس
اس کو وہ رنج و محن میں پھنسا کیسے کیسے، خطاب آیا فوراً ادب کر ادب کر، خطاب آیا فوراً ادب کر ادب کر، یہ سنتے ہی رو رو دیا کیسے کیسے، ضروری ہے زید حفظ مراتب بنے جس سے اہل صفا کیسے کیسے، صلاۃ یا حمل شریف سے پہلے آپ کے جد امجد عبد المطلب نے خواب میں دیکھا، سعید البیان میں لکھا ہے کہ شب جمعہ پنجم جمادی الاخرہ کو عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا۔ ابو نعیم دلائل النبوہ میں ابو طالب سے اور وہ اپنے والد عبد المطلب سے روایت کرتے ہیں کہ میں حجر میں سو رہا تھا۔ حجر بیت اللہ شریف کا وہ شمالی حصہ ہے جس پر چھوٹی دیوار بنی ہوئی ہے، اس کو حتیم بھی کہتے ہیں۔ یہ بیت اللہ شریف کا حصہ ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر میں گھبرا گیا اور فوراً میری آنکھیں کھل گئی۔ میں اسی وقت قریش کی کاہنہ کے پاس گیا، اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کیا بات ہے جو اتنے گھبرائے ہوئے آئے ہیں، کیا کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ میں نے اپنا خواب اس سے بیان کیا کہ میں حجر میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک درخت اگا، دوسری روایت میں آیا ہے کہ ایک درخت میری پیٹھ سے اگا، وہ بہت جلد بلند ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی چوٹی آسمان کو پہنچ گئی اور اس کی شاخیں تمام عالم پر پھیل گئی۔ روض العنف کی روایت میں ہے کہ عبد المطلب نے خواب میں دیکھا میری پیٹ میں سے ایک چاندی کی زنجیر نکلی اور وہ بڑھتی گئی، اس کا ایک سر آسمان پر پہنچ گیا، اس زنجیر میں سے اور بہت سی زنجیر نکل کر چاروں طرف دنیا پر چھا گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ زنجیر درخت کی صورت میں تبدیل ہو گئی۔ اس درخت میں اتنا نور تھا کہ آفتاب کا نور اس کے سامنے کوئی شے نہیں۔ میں نے عرب و عجم یعنی سارے عالم کو اس کے طرف سجدہ کرتے دیکھا، لختہ بلختہ اس درخت کی عظمت اور ارتفاع اور نور میں زیادتی ہوتی جاتی تھی، کبھی وہ مخفی ہوتا تھا اور کبھی ظاہر ہو جاتا تھا۔ میں قریش کی ایک جماعت دیکھی جو اس کی شاخوں کو پکڑ کر لٹکی ہوئی تھی، اور ایک دوسری جماعت دیکھی جو اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتی تھی۔ جب وہ اس ارادہ سے درخت کی پاس پہنچتی تھی تو ایک بڑا ہی وجیح خوبصورت معطر جوان کہ اس جیسا وجیح اور شکیل اور معطر شخص میں نے ہرگز کوئی نہیں دیکھا، اس جماعت کی ہنڈیاں پسلیاں توڑ کر رکھ دیتا تھا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیتا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ اس درخت میں سے اپنا نصیبہ لے لوں، لیکن میں کچھ نہ لے سکا۔ میں نے اس خواب سے اس جوان سے دریافت کیا کہ اس درخت سے کون بیرہ مند ہوگا۔ اس نے کہا وہی لوگ جو اس سے لٹکے ہوئے ہیں اور تم سے پہلے اس تک پہنچ چکے ہیں، وہی اس سے متمتع ہوں گے۔ عبد المطلب اس خواب کو بیان کر کے کاہنہ سے بولے، اس خواب کی وجہ سے میں گھبرا کر تمہارے پاس آیا ہوں، تم اس کی تعبیر بتاؤ۔ اس خواب کو سن کر کاہنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پھر وہ سنبھل کر بولی اگر تمہارا خواب سچ ہے تو تمہاری نسل میں سے ایک ایسی آدمی کا ظہور ہوگا جو تمام عالم کا مالک ہوگا، لوگ اس
اس کے دین پر ہوں گے۔ اور بعض روایت میں آیا ہے کہ اس نے کہا اس کا دین تمام ادیان کا ناسخ ہوگا اور اس کا نور آفتاب کے نور سے بھی روشن تر ہوگا، وہ نور بڑھتا جائے گا اور تمام عالم کو گھیر لے گا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ کیوں نہ ہو دن بدن زیادہ وہ نور، جس کے ناخن کا ماہ نو ہے ظہور۔ صلاۃ یا پیر کی رات تھی اور ماہ جمادی الاخرہ کی 12 تاریخ تھی کہ وہ نور جو مادہ صورت محمدیہ تھا جناب عبداللہ سے بی بی آمنہ کو منتقل ہوا۔ برج حمل میں محرم بھی جلوہ گر ہے آج، مجشبہ لاؤ اس میں کہ ظاہر اثر ہے آج۔ صلاۃ یا اس رات زمین پر جتنے بت تھے اور بادشاہوں کے جتنے تخت تھے سب سرنگو ہوئے، مشرکوں اور کاہنوں کا جادو دور ہوا، شیاطین گمراہ کرنے سے باز رہے۔ ابلیس کے تخت کو فرشتوں نے دریا میں ڈوبا دیا، اس نے اپنی بدنصیبی پر رونا شروع کیا۔ باطل نہ کیوں مٹے کہ یہاں حق نمود ہے، وہ حق کے جس پہ حق سے سلام و درود ہے۔ صلاۃ یا حضرت جبریل نے رب جلیل کے فرما سے سبز رنگ کا عالم لا کر بیت اللہ شریف پر نصب کر دیا، کہا یہ نشان پیغمبر آخر الزمان کا ہے جو قیامت میں سب کا شفیع ہوگا۔ اس رات ساری زمین منور ہو گئی، ہر جانور نے کہا قسم ہے رب کعبہ کا، آج کی رات حبیب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین کا حمل رہا جو سارے عالم کا امام ہوگا۔ اس رات بی بی آمنہ کو خواب میں فرشتوں نے کہا اے آمنہ تم کو مبارک ہو کہ تمہارے بطن میں نبی آخر الزمان صاحب کتاب و معراج ہیں، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا جس نے بصرا کے محل جو ملک شام کی سرحد پر واقع ہے روشن ہو گئے۔ احمد، طبرانی، بیہقی، ابن سعد، ابو نعیم اور حاکم روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنے متعلق ہم کو کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میری والدہ نے جب وہ مجھ سے حاملہ ہوئی خواب میں دیکھا کہ ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا جس سے بصرا کا شہر روشن ہو گیا۔ اس سال بسبب کرامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام روئے زمین کے مستورات بیٹوں سے حاملہ ہوئی۔ جب حمل شریف 2 مہینے کا ہوا، آپ کے والد ماجد جن کا اسم گرامی عبداللہ تھا انتقال فرما گئے۔ ابن عباس سے روایت ہے جب آپ کے والد کا انتقال ہوا فرشتوں نے بارگاہ بے نیاز میں عرض کیا اے پروردگار برتر و دانا، تیرے نبی کے والد انتقال کر گئے، اب وہ یتیم ہو گئے۔ ارشاد ہوا میں خود ان کا محافظ ہوں، میں خود ان کا محافظ
اور مددگار ہوں۔ جب حمل شریف کو 6 مہینے گزرے، آپ کی والدہ شریفہ کو خواب میں فرشتہ نے کہا آیا آمنہ تم کو بشارت ہو کہ خیر العالمین سے تم حاملہ ہو، جب وہ پیدا ہو ان کا نام محمد رکھنا۔ جب حمل شریف کو پورے 9 مہینے ہوئے، فجر یعنی صبح صادق کے وقت پیر کے روز 12 ماہ مبارک ربیع الاول 12 ماہ مبارک ربیع الاول کو سال فیل میں 9 عادل کے زمانہ حکومت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 برس بعد اس مہر سپر نبوت ماہ سماع رسالت نے برج حمل سے قدوم میمونت لزوم باہر لا کر مطالع فلک سعادت سے نور شہود دکھا کر زمین اور زمان کو منور اور مشرف فرمایا۔ ہے غلط کہیں اگر پیدا وہ ماہ پارا ہوا، چاند شرمندہ ہوا جب جلوگر پیارا ہوا۔ صلاۃ یا وقت آیا ہے خوشی کا دوستوں، نور حق کی سوفشانی دیکھ لو۔ اٹھ کھڑے ہو دست بستہ سب کے سب، سر جھکاؤ دل میں ہو پورا ادب، پھر محبت سے پڑھو ان پر سلام، تم پہ ہو رحمت خدا کی صبح شام یا نبی۔ ہماری فیض کا دریا ہے جاری، جھولیاں بھر لے بھیکاری یا نبی۔ سخت طوفان بلا میں ہے سفینہ میرا، بخدا چاہیے اب مجھ کو سہارا تیرا، تیرے ہر وقت ہے خوش کی وطری میں پھیرا، تیرے ہوتے ہوئے یہ حوادث نے مجھے کیوں گھیرا۔ اے میرے اللہ والے، دونوں عالم کے اجالے، بحر عصے یا سے بچا لے، اپنی کملی میں چھپا لے یا نبی۔ بخدا سچ ہے یہی، اس میں نہیں کچھ بھی کلام، تو نے ہی ہم کو سنایا ہے خدا کا پیغام، تیرے ہی جلوہ سے قائم ہے ضیائے اسلام، تیرا صدقہ ہے جو
دل لیتا ہے اللہ کا نام اے حبیب حق تعالی مشرکوں کا منہ ہو کالا منہدم ہو ہر شوالا دین کا ہو بول لو بالا یا نبی کسی صورت سے تیرے روضے پہ میں بھی پہنچوں جالیوں سے کبھی لپٹوں کبھی قدموں میں جھکوں انہی آنکھوں سے تیرا جلوہ زیبا دیکھوں گرد روضے پہ میں پھر کے یہی عرض کروں کالی کالی کملی والے رخ سے زلفوں کو ہٹا لے دیکھے کر جلوے جان و دل کر دوں حوالے یا نبی حضرت کھل نبی کی سینے میں لے کر الفت پہنچوں باہوش ادب آپ کے در پر حضرت دولت دید سے چمکاؤں میں اپنی قسمت یہ بھی پوری ہو الہی میرے دل کی حسرت پہلے میں سیکھوں قرینہ پھر ملے مرشید سے سینہ جاؤں پھر سوئے یوں چلوں زینہ بزینہ یا نبی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بھیجا یا رب میرے درود اور سلام برگزیدہ نبی پر اپنے مدام بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ ہوئے جلوہ فرما جو مصطفیٰ دو جہاں کا بخت چمک اٹھا زہ صاحب خلق والدہا ہوئی عام رحمت
عظمت کبریا بلغ العلا میری رہنما میری حق نما میرے مصطفیٰ میرے مجتبی ہے غلام کی یہی التجا ہو قبول تحفہ سلام کا بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ اللہم صلی علی اللہم آمین ہر شخص کی مراد دل مصطفیٰ ملے اللہم آفر من کل بلائی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم بارک فی امور دیننا اللہم بارک فی اللہم بارک فی افعالنا وعملنا اللہم اغفر قلوبنا بنور معرفتک یا اللہ یا رحیم یا غفور اللہم اصل مرادنا ومراد جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصاً لصاحب هذه الجماعة ببركة مولود نبيك الكريم فابن العباس الذات الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ارحمنا